علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، شفا دینے والا ہے، مصیبت سے چھٹکارا دلانے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ محترم حاضرین، ہم میں سے ہر ذی روح کو معلوم ہے کہ ہر ذی روح کے 4 دور ہوتے ہیں۔ کتنے دور ہوتے ہیں؟ 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے، جس کے اندر مخلوق کی جس کے اندر نفس بند رہتا ہے اور اس کی نشو و نما وہاں پر نہیں ہوتی ہے، اور تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان نشو و نما بھی پاتا ہے اور خیر اور شر بھی کماتا ہے، اچھائی اور برائی بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی یہی کماتا ہے اور بدی بھی یہی کماتا ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی پہلے دور سے زیادہ لمبی ہے، زیادہ وسیع ہے۔ تیسرا دور شروع ہوتا ہے برزخ کا، یا یوں کہ قبر کی زندگی کا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ تیسرا دور ہے ہر ذی روح کا مرنے کے بعد۔ اور یہ جو قبر کی جو زندگی ہے پہلے کے 2 دور سے کچھ زیادہ لمبی ہے، اس کے بنسبت زیادہ وسیع ہے، زیادہ لمبی ہے۔ اور جو چوتھا دور شروع ہوتا ہے وہ حساب اور کتاب، یعنی جنت اور جہنم کی جو زندگی ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور وہ جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں موت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان اور جو مخلوق وہاں پہنچے گی وہ لامحدود ہو جائے گی، اس کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دوسرا دور ہے۔ کون سا؟ دوسرا دور ہے۔ اور یہ دوسرا دور ہمارا کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اور آخرت کے سفر کے لیے کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی کو اپنے ہونٹ سے لگانا ہے، اور آخرت کے سفر کے لیے جو دروازہ ہے قبر کا، اس میں قدم رکھنا ہی رکھنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی رکھنا ہے۔ اپنے رب کے بارے میں تو دنیا میں بہت اختلافات ہیں، تمہارا وہ رب ہے، لوگ اپنے حساب سے پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمارا اللہ ہے، کوئی کہتا ہے ہم کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، ہمارا رب یہ ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا رب یہ ہے۔ لیکن موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، اور آخرت کی سفر کے لیے موت کی شروعات موت سے ہوتی ہے، اور اس آخرت کی سفر کی شروعات ہونے کے بعد جو پہلا دروازہ ہے وہ قبر ہے، اس میں جانا ہے۔ یہی میرا آج موضوع ہے کہ قبر کی تیاری کیسے کریں، جو آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یقیناً جب انسان مر جاتا ہے لوگ اس کو دفنا دیتے ہیں اور اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، اور جب قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملات شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلا معاملہ قبر اس کو دبوچتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس کو دبوچتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو صرف عاصی اور نافرمان بندے ہیں انہی کو قبر دبوچتی ہے، یا نیک اور جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں ان کو بھی دبوچتی ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے متعلق فرمایا۔ کس کے متعلق؟ سعد بن معاذ۔ وہ سعد بن معاذ جو بڑے نیک تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، جن کی وفات سے رحمان کا عرش ہل گیا تھا، جہاں آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ 1-2 فرشتے نہیں، 70,000 فرشتے کہاں شامل ہوئے تھے، ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، یہ وہ شخص تھا جس کے انتقال پر رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا، اور جس کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے تھے، اور 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ان کو کہاں کیا کیا گیا؟ قبر کے اندر
उनके जिस्म को दबोचा गया, कब्र ने उनके जिस्म को दबोचा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि अगर कब्र के इस मामले से अगर कोई महफूज रहता तो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जरूर महफूज होते इस चीज से। पता क्या चला, चाहे वो अल्लाह का आसी नाफरमान बंदा हो, चाहे अल्लाह का नेक बंदा हो, उसके साथ ये मामला होना तय है, होना ही है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब उनको दबोचा गया फिर उसके बाद छोड़ दिया गया, उसके बाद हिसाब और किताब की तैयारी होती है। फरिश्ते उससे सवाल करते हैं। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब एक नेक बंदे को, अल्लाह के एक मुत्तकी और परहेजगार बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और लोग उसको दफना करके वापस चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनके जूतों की आहट को सुनता है, फरिश्ते उससे सवाल करते हैं आकर के और कैसे बिठाते हैं उसको, जैसे अपने घर में बिला खौफ खतर कि वो उठ करके नींद से बेदार होता है और अपने घर की जरूरियात पूरी करता है, किसी चीज की फिक्र उसको नहीं होती है। अगर डर होता है तो अल्लाह का डर उसके दिल के अंदर होता है, सेम ऐसे ही उसको कब्र के अंदर उठाकर बिठाया जाएगा बगैर खौफ के, बगैर डर के। उससे सवाल किया जाएगा कि दुनिया के अंदर तुम्हारी हालत क्या थी, तुम दुनिया के अंदर कैसे थे, मतलब तुम्हारा दुनिया के अंदर अकीदा क्या था, तुमने जो जिंदगी गुजारी दुनिया के अंदर किस बिना पर गुजारी। जो नेक रहता वो कहेगा मैंने अकीदे तौहीद को अपनी जिंदगी में अपनाया, मैंने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, मैंने अल्लाह के सिवा किसी के सामने सजदा नहीं किया, मैंने किसी की गीबत नहीं की, मैंने किसी की चुगली नहीं की, मैंने किसी का माल नहीं खाया, मैंने कभी बुरा नहीं किया, और अगर मुझसे गलती हुई तो मैंने अपने रब से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया। फिर उससे सवाल किया जाएगा उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मन नबी का तुम्हारा नबी कौन है, वो कहेंगे नबी अल्लाह के रसूल है और हमारे आखिरी नबी हैं, हम अपनी नबी के उम्मती में से हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की निशानियां लेकर के आए थे और हमने उनकी तस्दीक की है। फिर उनसे सवाल किया जाता है क्या तुमने अल्लाह को देखा है, तुम्हारा ईमान तो था अल्लाह के ऊपर, नबी पर ईमान था, क्या तुमने अल्लाह को देखा है। वो नेक शख्स क्या कहेगा कि नहीं मैंने अल्लाह को तो नहीं देखा, और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि अपने रब को देख सके। फिर उसको जहन्नम दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, जहन्नम का नजारा कराया जाता है। कैसा जहन्नम, उसकी कैफियत क्या होती है, एक आग दूसरे आग को खा रही होती है और उसके शोले भड़क रहे होते हैं, उसको दिखाया जाता है उस शख्स को। उसके बाद फिर जन्नत को दिखाया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बरज़ख के अज़ाब से बचाए। उसको जन्नत दिखाया जाता है और कहा जाता है जाओ अल्लाह के बंदे, मेरे भाई यही तुम्हारा ठिकाना है, अल्लाह की नेमतों से तुम अब फायदा उठाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमको तुम्हारे अकीदे की बिना पर, तुम्हारे तौहीद की बिना पर, एक अल्लाह की इबादत करने की बिना पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीका पर चलने की बिना पर तुमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत नसीब फरमाया है। जाओ अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाओ। उसके बाद एक और शख्स लाया जाएगा जो नाफरमान होगा, गुनहगार होगा, उससे भी सवाल ऐसे ही सवाल किया जाएगा। वो कहेगा हम तो वही करते थे जो लोग कहते थे, क्या हम तो वही करते थे जो लोग कहते थे, मैं तो वही करता था जो लोगों को करते हुए देखता था, मैं नमाजें भी पढ़ता था, मैं रोजे भी रखता था, मैं लोगों को कब्र पर जाते हुए देखता था तो मैं कब्र पर भी जाता था, मैं मज़ारों पर भी जाता था, मैं दुआएं भी मांगता था, मैं मिन्नतें भी मांगता था और न जाने क्या क्या खुराफात करता था। उसको जन्नत पहले दिखाया जाएगा, उसके बाद उसको जहन्नम दिखाया जाएगा जिसके शोले भड़क रहे होंगे, एक दूसरे को खा रहे होंगे। कहा जाएगा जाओ तुम्हारा यही ठिकाना है। क्या तुम तक अल्लाह की आयतें नहीं पहुंची, क्या तुम तक दीन नहीं पहुंचा, क्या तुमको डराने वाले नहीं आए थे, सारे आए थे लेकिन तुम अल्लाह के नाफरमान ठहरे, तुम अपने गुनाहों पर बज़िद रहे, इसलिए तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। और ये सब कब्र में दिखाया जाएगा। मेरे भाई कब्र की तैयारी कर लो। आइए हम पूरा साल गुजर जाता है, इल्ला माशाअल्लाह किसी जनाजे में शरीक हो जाए तो कब्रिस्तान चले जाए। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या होता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या होती थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर हम ईमान लाए, जिनको हम अपना आखिरी नबी समझते हैं, जिससे हम मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं रावी हदीस हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं कि हम एक जनाजे में शरीक थे और एक जनाजे में शरीक थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में थे और एक कब्र के किनारे पर बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। क्या कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास रो रहे थे, मिन्नतें नहीं मांग रहे थे मेरे भाई, चादरें नहीं चढ़ा रहे थे और उनसे दुआएं नहीं मांग रहे थे, उनसे वसीला नहीं मांग रहे थे, रो रहे थे। क्यों रो रहे थे?
صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے اور اس قدر روئے، اس شدید شدت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے کہ ان کے نیچے کی زمین کیا ہو گئی؟ تر ہو گئی۔ اور کیا کہا؟ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، تم اسی طرح تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ یقیناً یہ قبر جو ہے یہ برزخ کی زندگی مقام عبرت ہے، یہ پہلی منزل ہے۔ اگر تم یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے کی منزلیں کیا ہو جائیں گی؟ بہت آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائی قبر کی تیاری کرو۔ تیاری کیسے کرنی ہے وہ بتاتا ہوں۔ پہلی منزل ہے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قبرستان جایا کرتے تھے اور آپ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم قبرستان جایا کرو۔ کیوں جایا کرو؟ اس کی وجہ بھی بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ کس کی یاد آتی ہے؟ آخرت کی یاد آتی ہے۔ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اس کو اللہ، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، دنیا کی بے حیائی، دنیا کی رنگینی اور دنیا کے ننگے پن کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ انسان کی مال و دولت کا پتہ چلتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ لہذا میرے بھائی دنیا کی رنگینیوں میں نہ پڑو، دنیا کی بے حیائیوں میں نہ جاؤ، دنیا کی خوبصورتی میں اللہ کو نہ بھلاؤ، اللہ کو یاد کرو۔ اس کے ذکر سے تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تمہارا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ جب تمہارا دل اللہ کے خوف سے لبریز ہوگا تو تم گناہوں سے بچو گے۔ تم گناہوں سے بچنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں برزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے معاملات کو آسان کر، ان کے حساب اور کتاب کو آسان کر۔ میرے بھائی انسان دنیا کے اندر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، گھر بنانے کے لیے، شہرت کے لیے، اور گھر وسیع ہونا چاہیے، نام ہونا چاہیے، اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے، اور جیسے ہی موت آتی ہے اسی تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ فوراً بدل دیتے ہیں۔ ایک انسان ہے، بڑا امیر ہے، بڑا نام ہے اس کا، بڑی شہرت ہے، بڑا عمدہ کپڑا پہنتا ہے، بڑے برانڈڈ گاڑیوں سے چلتا ہے، اور کیا کرتے؟ اس کی شہرت ہوتی ہے، اس کا گھر لوگ دیکھ دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ اشش کرتے ہیں۔ جیسے وہ مرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ مردہ ہے، لوگوں کی زبانی کہلاتے ہیں۔ مردے کو نہلایا گیا نہیں نہلایا گیا، دنیا میں بڑا نام تھا، فوراً نام چینج کر دیا جاتا ہے، اور گھر بڑا اچھا تھا، اس کا لباس بڑا اچھا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت دے کر کے سب سے پہلے اس کا لباس چینج کرتے ہیں۔ کفن آیا اس کا کہ نہیں آیا، کفن تیار کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، عمدہ لباس پہنتا تھا، اچھا کپڑا پہنتا تھا، اچھا کھاتا تھا، اپنے رب کی نافرمانی کرتا تھا، اس کا لباس چینج کر دیا جاتا ہے۔ اس کا کفن کیسا ہے، اور بڑے اچھے گھر میں رہتا تھا، بارش کے سیزن میں اگر اس کا کلر اتر جائے اس کو کلر کرواتا تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا میرا گھر کیسا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، لوگ تعریف کرتے تھے۔ میرے بھائی فلاں کی قبر تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی، گھر چینج کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اپنے گھروں پر اترانے والوں یاد رکھو، بارش کے سیزن میں جاؤ قبرستان میں، جو بڑے عمدہ گھروں میں رہا کرتے تھے ان کے قبرستان کو دیکھو، پانی سے اس کا قبر دھنس جاتا ہے، اس کی قبر پھٹ جاتی ہے، لاش نظر آتی ہے۔ جاؤ دیکھو ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو، توبہ اور استغفار کرو۔ قبرستان ہمیں اسی لے جانی چاہیے۔ میرے بھائی آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کے لیے تیاری کر لو، نیکیاں کر لو، اعمال صالحہ کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا، نہ ہم خود پڑھتے ہیں، نہ ہماری اولاد پڑھتی ہے، نہ ہم اس کو تربیت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، مال، اولاد اور اس کا عمل۔ دو چیزیں واپس آتی ہیں، کسی کام کی نہیں۔ اگر خیر کے کاموں میں استعمال کیا گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی، اور تمہارا عمل جو ہوگا اچھا ہو یا برا ہو تمہارے ساتھ وہ
کام آنے والا ہے. اگر آپ نے اچھا عمل کیا ہے تو وہی برزخ میں کام آنے والا ہے, اور اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو یاد رکھو قبر کا عذاب بڑا سخت ہے, اور قبر کی تنہائی بڑی خطرناک ہے, اور قبر کا اندھیرا پن بڑا خطرناک ہے. اس لیے اندھیرے پن سے بچنا ہے تو قرآن کی تلاوت کر لو. قبر کہتی ہے میں تو اندھیری کوٹھری ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, یہاں آنا تو قرآن کی تلاوت کر کے آنا, روشنی لے کر کے آنا, اعمال صالحہ کر کے آنا. آج ہم اتراتے ہیں اپنی جوانی پر. میرے بھائی کسی نوجوان بھائی سے کہا جائے چلو نماز پڑھتے, وہ کہتا ہے ارے آج کل پڑھ لیں گے. ایک بھائی میرا شیونگ کراتا ہے, داڑھی اور مونچھ چھلواتا ہے. میرے بھائی نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا, داڑھی رکھ لو. ارے یار جب بڑھاپے پہنچیں گے رکھ لیں گے, زندگی بہت ہے. میرے بھائی قبرستان میں جاؤ, دیکھو تمہاری طرح آرزو اور تمنا رکھنے والوں کی قبرستان بھری پڑی ہے. عبرت حاصل کرو جا کر کے, اور عمل کرنا ہے تو ابھی سے شروع کر دو. عثمان غنی کو کون نہیں جانتا؟ عثمان غنی کون ہے؟ ذو النورین ہیں. دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت دی گئی, داماد رسول ہے, اور وہ ہر وقت اپنا مال اور دولت اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. وہ جب قبرستان سے گزرتے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خود ان کے غلام حانی کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے یا کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے, جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے, آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبرستان میں آ کر کے روتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی, یہ قبرستان جو ہے نا, یہ قبر کی جو زندگی ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر ہم یہاں کامیاب ہو گئے تو آخرت کی منزل آسان ہو جائے گی. لہذا یہاں کے لیے تیاری کرو ہمیں, کیونکہ یہاں سے گزرنا ہے, یہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور اسی طرح ایک محدث جن کا نام حضرت ابو البشر صالح رحمہ اللہ ہے, بڑے محدث تھے. ان کے بارے میں آتا ہے بہت بڑے مبلغ تھے. بیان کے درمیان ان کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی. خوف الہی اور قبر کی سختی کی وجہ سے کانپنے لگتے تھے, اور کبھی کبھی ان کے ہاتھ اور پیر کام کرنا بند کر دیا کرتے تھے. اور جب یہ قبرستان سے گزرتے تو ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ 2-3 دن تک بولنا چھوڑ دیتے تھے, کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے. یہ ہمارے اسلاف تھے. سفیان بن ثوری رحمہ اللہ علیہ جب یہ قبر آگ کو دیکھتے اور برزخ کو جب یاد کرتے تو خون کا پیشاب کرنے لگتے تھے. یہ ہمارے اسلاف تھے. عمر بن عبدالعزیز کو کون نہیں جانتا؟ بادشاہ تھے. وہ کون تھے؟ بادشاہ تھے. تھوڑی سی مال مل جائے, ہماری اولاد ہو جائے, ایک گھر ہو جائے, گاڑی ہو جائے, اترانے لگتے ہیں, اپنے سے نیچے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ. آج ہم علماء سے دور ہیں, علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایک عالموں کی برائیاں کرنے میں لگے ہیں, ان کی غلطیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم ان سے علم دین حاصل کرنے کے بجائے ان کی کمیاں نکالتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ جو بادشاہ وقت ہے, ان کا دستور تھا کہ ہر رات کو علماء کو جمع کیا کرتے تھے. کن کو؟ علماء کو جمع کیا کرتے تھے, حفاظ کو جمع کیا کرتے تھے. کیا کیوں جمع کرتے تھے؟ قرآن خوانی کرانے کے لیے, تبرک حاصل کرنے کے لیے نہیں, موت کو یاد کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ موت کو یاد کرنے کے لیے, قبر کو یاد کرنے کے لیے, قیامت کی سختی کو یاد کرنے کے لیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حساب کتاب کے دن کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے. اور آخرت کا ذکر کرتے کرتے اتنا روتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ ان کا کوئی نماز جنازہ ان کے سامنے رکھی ہوئی ہو. اور بعض جگہ آتا ہے کہ ایسا لگتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے اور برزخ کو یاد کرتے. کون ابو بکر؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, خلیفۃ المسلمین, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. وہ قبرستان جاتے اور برزخ کو یاد کر کے اتنا روتے کہ غشی طاری ہو جاتی, بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. میرے بھائی وہ پورا دن نیکیاں کیا کرتے تھے, اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, اور اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں, اور اپنے آپ کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں. میرے بھائی وہ قبرستان میں جا کے ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی. بسا اوقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے مٹی اٹھاتے اور ہوا میں اڑاتے اور کہتے ہیں کاش میں مٹی ہوتا, مجھے حساب اور کتاب نہ دینا ہوتا, مجھے قبرستان میں دفنایا نہ جاتا, میں اپنے رب کے سامنے حساب اور کتاب نہ دینا پڑتا, اور میں سیدھا جنت میں چلے جاتا. یہ عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن آج ہمارا معاشرہ بالکل بے خبر ہے, کسی چیز کی فکر نہیں ہے. وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے, اللہ کے دین سے غافل ہے, اللہ کے عذاب سے بالکل غافل ہے.
کوئی تو مال جمع کرنے میں لگا ہے، تو کوئی اپنے اہل و عیال میں خوش ہے، کوئی اپنی جوانی پر گھمنڈ کر رہا ہے، کوئی اپنی خوبصورتی پر اترا رہا ہے، کوئی اپنے مال و دولت پر اترا رہا ہے، اور کوئی اپنے عہدے اور منصب کی بنا پر لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائی، قبر کہتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ کیا کہتی ہے؟ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، جتنا اترانا ہے دنیا کے اندر اترا لو، یہاں تمہارے لیے اترانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور کیا کہتی ہے؟ میں اندھیری کوٹھری ہوں، یہاں آنا تو روشنی کا انتظام کر کے آنا، قرآن کی تلاوت کر کے آنا، تہجد کا اہتمام کر کے آنا، اور اعمال صالحہ کر کے آنا، نمازوں کی پابندی کر کے آنا، غریبوں کی مدد کر کے آنا، یتیموں، محتاجوں، بیواؤں اور بے کسوں کا سہارا بن کے آنا، اور ایک اللہ کی عبادت کر کے آنا، اور کیا کرنا؟ خیر کے کاموں میں ایسا عمل کر کے آنا جو تمہارے لیے کیا بن جائے؟ وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنا کر کے آنا، ان کو اسلامی تربیت دے کر کے آنا، اپنے گھر کو ایک اسلامی ماحول میں ڈھال کر کے ہمارے یہاں آنا، یہی تمہارے لیے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ میرے بھائی، یہ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، برزخ کی زندگی، آج معاملہ کیا ہے ہمارا؟ میں بتاؤں ہمارا دل کتنا سخت ہے۔ قبرستان ہم میں سے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں۔ بارہا دیکھا جاتا ہے کہ میت کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، نماز جنازہ میں ہم شریک ہو گئے، میت کو اٹھایا گیا، قبرستان لے کے جایا گیا، میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، یہاں تو عبرت حاصل کرنے کا مقام تھا، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر بھی بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے۔ کیا کرتے؟ دنیا کی باتیں کرتے، ٹھٹھے مارتے ہیں، ہنستے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو موت نہیں آنے والی ہے، ان کے دل کے اندر خوف ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ ان کو قبرستان میں آنا ہے، ان کو اکیلے دفن کیا جانا ہے۔ ذرا غور کرو، ہم قبر کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ آج ہم نے اپنے گھر میں ناشتے کی تیاری کی یا نہیں کی؟ بالکل کیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے تیاری ہم نے شام سے شروع کر دی، بیٹا کھانا جلدی کھا لو، بیٹا صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسجد جانا ہے، اسکول جانا ہے۔ بچے کے دماغ میں اگر یہ ڈالا جائے بیٹا صبح جلدی اٹھنا ہے، ہمیں مسجد جانا ہے، اس کے بعد اسکول جانا ہے، اسکول کی تیاری کر رہے ہیں، کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، جاؤ بیٹا دودھ لے کے آ جاؤ ناشتے کے لیے، چائے پینے کے لیے، چائے پینے کی تیاری چل رہی ہے، لیکن قبر کی تیاری بالکل نہیں۔ آنکھ کب کھلتی ہے؟ 9 بجے، 8 بجے، بعض میرے بھائی 11 بجے اٹھتے ہیں۔ استغفر اللہ، کہاں کی بھی تیاری کر رہے ہیں؟ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ جنت حاصل کرنے کی، جہنم حاصل کرنے کی؟ برزخ کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں یا اس کے عذاب کی ہم دعوت دے رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعہ؟ اس لیے میرے بھائی، جس طرح تم جینے کی تیاری کرتے ہو، اپنے عزت کی حفاظت کرنے کی تیاری کرتے ہو، اسی طرح قبر میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرو۔ اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی تیار کر کے نہیں بھیجے گا۔ اعمال صالحہ کر لو، خیر کے کام کر لو، یہی کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ آج لوگ چغلی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد کے اندر اور اپنی جماعت کی مسجد میں دیکھا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے اور چھینٹا بھی پڑا، میں نے ان کو سمجھایا بھی اور جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ آج یہ مسلمانوں کی حالت ہے، کیسے ہم قبر کی سختی سے بچ سکتے ہیں؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر اکثر جو عذاب دیا جاتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور چغلی کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اور قبر کے اندر مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے، ہر کسی کا معاملہ الگ الگ ہوگا۔ کسی کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، تو کسی کو آگ کے بستر پہ سلایا جائے گا، کسی کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، کسی کو جہنم کے آگ سے کھولایا گیا پانی پلایا جائے گا، تو کسی کو آگ کے بنے ہوئے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، تو کسی کو تنور میں ڈالا جائے گا، تو کسی کو خون کی ندی میں ڈال کر کے اس کو پتھر سے مارا جائے گا۔ ہر کسی کا عذاب الگ الگ ہوگا، لیکن یہ نمونہ جو ہوگا یہ قبر میں دکھایا جائے گا، قبر میں دکھایا جائے گا۔
ہتھوڑے سے کس کو مارا جائے گا؟ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں بے شک جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے دفنا کر جاتے ہیں، اس وقت وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ نیک ہوتا ہے تو اس کو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کی نعمتوں کا لطف لیتا رہتا ہے اور اس کا بدلہ جنت بتایا جاتا ہے۔ لیکن رہا اگر منافق، اللہ کا نافرمان بندہ، اللہ کا مشرک بندہ، اسے بھی سوال کیا جائے گا تو وہی جواب دے گا جو میں نے شروع میں کہا تھا، وہ فرشتوں سے کہے گا میں وہی کرتا تھا جو لوگوں کو دیکھتا تھا، میں وہی کرتا تھا جو لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا، یا میرے دل میں جو آتا تھا میں وہ کرتا تھا۔ فرشتے اس سے سوال کریں گے اور اس سے کہا جائے گا نہ تم نے معلوم کیا اور نہ ہی تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور نہ ہی قرآن کی آیتوں کو سمجھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جہنم کے آگ کے بنے ہوئے ہتھوڑے سے اس کے کان کے درمیان میں مارا جائے گا، کان کے درمیان میں مارا جائے گا، اور اس قدر سختی سے مارا جائے گا، اس کی چیخ اتنی سخت ہوگی کہ انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے اللہ کی ساری مخلوق سنے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اور جنات کیوں نہیں سنیں گے؟ اس میں بہت بڑی حکمت ہے میرے بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان جب اپنے مردوں کی قبر میں مردوں کی سختی کو جب سنے گا، اس کے عذاب کے آہٹ کو جب سنے گا تو بے چین ہو جائے گا، اس کا دل بے چینی سے گھبرانے لگے گا۔ اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں ہونے والے عذاب کو جب سنے گا تو اپنے مردوں کو قبرستان میں قبر میں اتارنا چھوڑ دے گا۔ اس لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ وہ انسان و جنات اس کی سختی کو نہیں سن سکتے۔ اور اسی طرح قبر میں جہنم کا بستر بھی لگایا جائے گا۔ آج مؤذن اذان دیتا ہے فجر کے وقت، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم نرم و گداز بستر پر لیٹے رہتے ہیں، کان میں آواز پڑتی ہے، ہر جانب سے آواز آتی ہے، لیکن شیطان کے چنگل میں اس قدر ہم جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اٹھ نہیں سکتے، چادر اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتے۔ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے، قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یاد رکھو قبر کے اندر نرم و گداز بستر پر سونے والوں تمہارے لیے جہنم کے آگ سے بستر تیار کیا جائے گا۔